اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو دین ہمارے پاس لے کر آئے تھے اس کو اگر ایک آیت میں اللہ نے جمع کر دیا تو وہ آیت کون سی بنے گی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو سارے کے سارے جمع ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور ڈویژنز کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرقہ بازی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آ گیا وہ اللہ کے دین میں آ گیا، وہ الجماعہ میں آ گیا، اور جو الجماعہ سے باہر ہوا اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس بکری کسی ہے، اس بھیڑ کسی ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی، کسی بھی وقت اس کو کوئی
جنگلی جانور کوئی بھیڑیا و چکر لے جا سکتا ہے۔ اور جس نے الجماع کو چھوڑ دیا یعنی کہ اس نے اللہ کے دین کو اپنے گلے سے اتار کر اپنے اللہ کے دین کی رسی کو، اللہ کے دین کے پٹے کو، اللہ کے دین کی گرفت کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا، یعنی اس نے اس ریوڑ سے آزادی حاصل کر لی، اور جب اس ریوڑ سے آزاد ہوا، اس ڈسپلن سے آزاد ہوا، تو وہ بھیڑیوں کے رحم و کرم پر ہو گیا۔ وہ اپنی طرف سے بڑا آزاد بنا پھرے گا، لیکن وہ کفر میں شامل ہو جائے گا، اللہ کے دین سے نکل جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے الجماع کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ کے دین کی رسی کو اپنے گلے سے اتار کر باہر پھینک دیا، وہ اللہ کے دین سے خارج ہو گیا۔ اور کافی لگی لپٹی چکنی چپڑی باتیں آپ لوگ سوسائٹی میں سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی درمیانی بات اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ بات کی جائے، کسی کو اچھی لگے یا بری۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ بھی، یہ بات پہلے بھی سن چکے ہیں مجھ سے، لیکن آج پھر سن لیں، سیدھی اور اسٹریٹ بات۔ کسی کو اچھی لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ جس کو نہ اچھی لگے تو وہ میری طرف سے جدھر مرضی جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے، لڑ سکتا ہے اللہ سے تو لڑ لے، لیکن حق بات پہلے بھی آپ کے سامنے کی ہے، آج پھر کرتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی وہ رسی ہے، جہاں یہ ہوتی ہے وہی مدینہ ہوتا ہے، جہاں یہ اللہ کی رسی ہوتی ہے وہیں الجماع ہوتی ہے، جہاں یہ اللہ کی رسی ہوتی ہے وہیں اللہ کا دین ہوتا ہے، اس سے باہر کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، صرف فرقے ہوتے ہیں۔ وہ فرقے صرف جماعتوں کی صورت میں نہیں ہے کہ یہ فرقہ جن کو ہم عرف عام میں فرقے سمجھتے ہیں، صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ بھی فرقے ہیں، لیکن وہ تمام بھی فرقے ہیں جو الجماع سے باہر ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں کہ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یا فلاں فلاں جماعت ہے، یہ جماعتیں بھی کیا ہیں؟ فرقے ہیں، ڈویژنز ہیں۔ اور پھر یہی بات نہیں ختم ہو جاتی، جو مدینہ میں ہے، جس نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، صرف وہی الجماع ہے، صرف وہی اللہ کا دین ہے، اس سے باہر تمام فرقے ہیں، چاہے وہ ملکوں کی صورت میں ہوں۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ نام اللہ کے رسول کا، اللہ کا لیں، اللہ کے دین کا لیں، اور باؤنڈریز اپنی اپنی بنا لیں، یہاں سے ادھر میرا دین ہے، یہاں سے ادھر میرا ملک ہے، یہاں سے ادھر سعودی عرب ہے، یہاں سے ادھر ایران ہے، یہاں سے ادھر افغانستان ہے، یہاں سے ادھر یمن ہے۔ یہ تمام بھی فرقے ہیں، اور یہی تو سب سے بڑے فرقے ہیں۔ انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے۔ یہ عین اللہ کا دین علامہ اقبال بتا رہے ہیں، احادیث اور قرآن کا نچوڑ ہے۔ انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے۔ جس نے وطن پرستی بھی اختیار کی وہ اللہ کے دین سے نکل گیا، اس کے لیے مذہب دفن ہو گیا، کفن پہن لیا اس کے مذہب نے، وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہے۔ اور الجماع نہیں کسی کو پتا یا نہیں کسی نے سوچا، تو پتا ہونا چاہیے تھا، جس نے الجماع کو پکڑا وہی اللہ کا دین ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بگاڑے، وہ مردود ہے، وہ خبیث ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے، تمہارے 73 ہوں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، یعنی الجماع۔ خبیث ہے جو یہ کہے کہ کیونکہ 72 میں سے ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، لہٰذا تم کوئی نہ کوئی فرقہ تو جوائن کرو جس کو تم صحیح سمجھتے ہو۔
کیونکہ ایک فرقہ ہی ہوگا. نہیں، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ الجماع ہوگی. وہ تمام فرقوں کا توڑ ہوگا. وہ خبیث ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کے دین سے خارج ہے جو شخص یہ کہے کہ کسی نہ کسی فرقے کو جوائن کر لو. اللہ کے دین کی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دین فروش ہے. آپ سب جانتے ہیں کون یہ بات کرتا ہے، یہ بکواس کون کرتا ہے، جس کو پوجتے ہیں نعوذ باللہ. میرے اور آپ کے علاوہ جو لوگ پوجتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے سر پہ عمامہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے مولویوں کو خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے. جو یہ کہیں گے وہی مانو گے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت کرنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت پڑنا. اور یہ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، اگر میں کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ کوئی نہ کوئی فرقہ جوائن کر لو. وَلَا تَفَرَّقُوا کا کیا مطلب ہے؟ فرقہ مت جوائن کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا، نہ بڑھو فرقوں میں. کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ اللہ کے دین کو بگاڑیں؟ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ بیٹھ کر بکواس کریں اور بھونکیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور لوگ ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑ رہے ہوں؟ اللہ کا دین صرف الجماع ہے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، غصہ آ گیا ان جھوٹے بکواس کرنے والوں کے اوپر. لیکن اللہ کا دین کیا ہے، الجماع کیا ہے، جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی سمجھاتا رہوں گا. ایک نہ ایک دن سمجھنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن ماننا پڑے گا، ایک نہ ایک دن یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا جس کا تم لوگ دعویٰ کرتے ہو، اس کو ماننا پڑے گا. اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجماع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے ہاتھ پر بیعت کی ان سے جڑ گیا، اس پر قائم رہا، اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ اس میں اللہ کی رسی میں اجتماعیت میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ الجماع کے ذمہ دار ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر بیعت کرنے والا، ان کی جماعت کے اندر رہنے والا، الجماع کے اندر رہنے والا، خلافت کے اندر رہنے والا، دراصل مدینہ کے اندر رہنے والا تھا، مدینہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور الجماع کا پارٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین الجماع کے ذمہ دار تھے. اس کے بعد بھی جہاں پر مسلمانوں کی اجتماعیت رہی، چاہے وہ کچھ نہ کچھ خیر سے ہٹ گئے، غلطیاں کرنے لگے، بادشاہت کی صورت میں جانے لگے، اپنی اولادوں کو پاس آن کرنے لگے ذمہ داریاں، حکومتیں، خلافتیں، لیکن اللہ کے دین کی رسی پھر بھی انہی کے پاس رہی جو مسلمانوں کے امیر تھے، چاہے وہ گناہ گار ہوں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا مختلف سلطنتوں کی صورت میں جب تک کسی نے بغاوت نہیں کی. جب کسی نے بغاوت کر کے اپنی ٹیریٹری الگ کر لی کہ یہ جی میری سلطنت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو وہ الجماع سے نکل گیا. لیکن الجماع وہی رہی جو خلفائے راشدین سے چلتی رہی. درمیان میں جہاں بھی سلسلہ چلتا رہا، لیکن بہرحال پھر اللہ نے یہ الجماع کس کے حوالے کی؟ جب منگولوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مسلمانوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ نے پھر دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر بالکل ایک خانہ بدوش قبائل کو اٹھایا اور ان سے ایک خلافت قائم کروائی جس کو ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں. الجماع ان تک پہنچی اور یہ سلسلہ چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کب تک؟ 1920 21 22 تک، جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا. سلطنت عثمانیہ بھی تباہ ہو گئی کیونکہ تھی تو الجماع ان کے پاس، اللہ کی رسی ان کے پاس ہی تھی، مگر وہ بھی
لہو و لعب میں پڑ گئے تھے، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے سے دور ہونے لگ گئے تھے اور بادشاہت میں کنورٹ کر لیا تھا انہوں نے اللہ کے دین کو، کہ اپنی اولادوں کو ہی ٹرانسفر کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو، اہل کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد الجماع کدھر گئی؟ 1922 سے آنورڈز اللہ کا دین کہاں ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ کس کو فالو کرو گے تو الجماع میں آؤ گے؟ دیوبندیوں کو فالو کرو گے؟ آل سعود کو فالو کرو گے؟ کس کو فالو کرو گے؟ کسی انڈونیشیا والے کو فالو کرو گے؟ کہاں ہے اللہ کا دین؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام وہاں لیا جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1000 سال سے، پچھلے 400-500 سال سے جہاں پہ مجددین کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے دین کو قائم کیا، اب ایک نئے نہج سے، لیکن طریقہ وہی تھا کہ جہاں پر بت پرستی سب سے زیادہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، یعنی ہندوستان کی سرزمین میں، اور یہاں پہ ریاست مدینہ اب قائم ہوئی، مدینہ ثانی پاکستان کے نام سے، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ صرف اللہ کے نام پر لیا گیا۔ اب الجماع اللہ نے پاکستان میں بھیج دی، جو پاکستان میں ہے وہ اللہ کے دین میں ہے، جو پاکستان کی حکومت کو فالو کرے گا وہ اللہ کے دین کو فالو کرے گا، جو پاکستان کے ساتھ وفادار ہے وہ اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہے، جو یہاں سے نکل گیا، جو یہاں سے چھوڑ دے پاکستانیت کو، اپنی شہریت کو چھوڑ دے، یا کسی اور ملک کو، قوم پرستی کو فالو کرے، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ سعودی ہوں، چاہے وہ یمنی ہوں، چاہے وہ ایرانی ہوں، چاہے وہ افغانی ہوں، جتنے مرضی وہ اللہ کے دین کا نام لیتے رہیں، جب تک وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں تھے نہ ہیں، وہ الجماع میں شامل نہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر رہتے ہوئے فرقہ پرستی کرنے والے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ الجماع سے بغاوت کرنے والوں میں، خوارج میں شامل ہوں گے اگر وہ حد سے بڑھیں، اگر ان کی بات صرف دعوت تک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی خلافت کا نظام نہیں تھا، پاکستان کے اندر بھی سودی نظام اور شرک اور بدعت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ تو دعوت کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم نے حکومت کو دعوت دینی ہے یا لوگوں کو صحیح دین سمجھانا ہے تو چلیں، لیکن اگر وہ اپنے ہی دین کو، اپنی ہی جماعت کو سب کچھ سمجھیں تو وہ پھر خوارج میں شامل ہوں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ہم یہ بات بتاتے رہے ہیں، 2017-18 سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان اللہ کی طرف سے الجماع کا آخری ذمہ دار تھا، آخری آپشن تھی۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے الجماع کسی حکمران کے حوالے نہیں کی، کیونکہ یہ تمام کے تمام حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، تمام کے تمام حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، ان کو الجماع کا ذمہ دار بنایا گیا، ان کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن انہوں نے یہاں سے سود کو ختم نہیں کیا، یہاں پہ اللہ کے دین کے نظام کو قائم نہیں کیا، یہاں پہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم نہیں کیا، یہاں پہ نماز کو قائم نہیں کروایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور تقریباً تمام کو ایگزامپل بنایا، تقریباً تمام کو ایگزامپل بنایا، کوئی بھی ہو، کسی کا نام لینے شروع سے لے کر آخر تک، میں اب ناموں میں نہیں جانا چاہتا، نئے لوگوں کو مسئلے شروع ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے تمام کو ہی تقریباً نشان عبرت بنایا۔ کون ہے جس کی آج لوگ عزت کرتے ہیں جو پاکستان کا حکمران رہا ہو؟ جب تک ہے زور زبردستی لوگوں سے عزت کروائی، اس کے بعد زیادہ تر ایسے ہی ہیں جن کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اچھے الفاظ میں بھی لوگ یاد نہیں کرتے، زیادہ تر کے لیے لوگ دعائیں کرنا بھی پسند نہیں کرتے، سوائے بانی پاکستان اور شروع کے کچھ ساتھیوں کے، جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ الجماع قائم کروائی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ جو آخری عمران خان جس کو قوم پوجنے میں لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشان عبرت بنا دیا، اس کے ساتھیوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ کب ہوا؟ اس سے پہلے کب ہوا ہے کہ پاکستان کے ISI چیف کا کورٹ مارشل ہو گیا ہو؟ ایسی ایگزامپل، چیف آف آرمی اسٹاف کہ وہ باہر کہیں نکل نہیں سکتا، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں کیا اور نہ ہی کروایا۔ تو اس کے بعد
کسی کو بات اچھی لگے یا بری، تمہید لمبی ہو گئی کہ اللہ نے الجماع یہاں پر بھیج دی، اور کوئی مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، آج نہیں تو کل جاننا پڑے گا، جب تک میرا آخری سانس آ رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے الجماع یہاں رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اس بھائی اویس نصیر کو اللہ نے الجماع کا ذمہ دار بنا دیا ہے، اور جو اس الجماع میں شامل ہوگا وہی اللہ کے دین میں ہے، اس سے باہر تمام کفر ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعتیں قائم کرے یا ایون جماعت کی نماز بھی پڑھائے جب تک اس کو الجماع کی اجازت نہ ہو۔ جتنے بھی لوگ زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، چاہے وہ شوکت خانم کی زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے کی زکوٰۃ ہو، وہ تمام کی تمام بالکل اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ صرف اور صرف زکوٰۃ اکٹھی کرنے اور اس کو غریبوں اور مساکین تک پہنچانے کی اجازت مجھے ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری بات۔ آج سمجھ میں نہیں آتی، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جلدی تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا حق پر کون تھا۔ ہاں البتہ جہاں پاکستان کی اسٹیٹ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت اور اختیار اور اسٹیٹ نہیں دی تھی، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر بھی بتوں کو نہیں توڑا، اسٹیٹ کو ایکنالج کیا۔ اسی طرح جہاں یہاں پاکستان کی اسٹیٹ ہے، ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں۔ جو اسٹیٹ کام کر رہی ہے ہم اسے منع کریں گے کہ غلط کام مت کرو، سودی معاملات میں نہ پڑو، شرک کو ختم کرو، لیکن ہم اسٹیٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسٹیٹ اگر کسی سے زکوٰۃ لے رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زکوٰۃ جمع ہم نہیں کریں گے۔ اسٹیٹ اگر کوئی حکم دے رہی ہے تو اس کے ساتھ کنفلکٹ ہمارا نہیں ہوگا، اس قانون کو ہم اسی طرح فالو کریں گے جیسے اسٹیٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے۔ غلط کو غلط کہتے رہیں گے لیکن اس سے بغاوت نہیں کر سکتے، خروج میں ہم نہیں جا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تمام لوگ اب اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اللہ کے دین کو فالو کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ تمہارے امراء سے لی جائے گی، فقراء میں تقسیم کی جائے گی، کسی کا اس سے کوئی مال نہیں بنے گا، کسی کو اس سے لائف سٹائل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اور صرف غرباء، مساکین، قرض داروں کا حق ہے، یا پھر فی سبیل اللہ بھی کچھ مدیں ہو سکتی ہیں کہ فلاں فلاں خرچ کر دیا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کسی نے بھی پچھلے سال رمضان میں یا آن ورڈز ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ 8 ارب انسان ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ایک شخص نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ جو یہاں لوگ موجود ہیں وہ میری طرح مساکین ہیں، ان کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی نہیں۔ جن کے اوپر واجب ہے، جن کے اوپر لگتی ہے، جن کے اوپر فرض ہے، ان میں سے کسی نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اگر اس سال بھی ایسا ہی معاملہ رہا اور غرباء اور مساکین تک زکوٰۃ نہ پہنچی، یہ فرض ادا نہ ہوا، تو پھر یاد رکھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نہیں، کوئی اور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود یہ بیت چلائے گا۔ اب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اتنی مار پڑنے والی ہے اس قوم کو کہ آپ لوگ شاید غزہ بھول جائیں۔ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ غزہ کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی۔ تب سے لے کر اکتوبر 2003 سے لے کر 2023 سے لے کر 2025 تک مسلسل اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اتنی مار پڑے گی، اتنی مار پڑے گی، اتنی مار پڑے گی کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور کلمہ کیسے پڑھنا پڑے گا؟ الجماع میں شامل ہو کر پڑھو گے۔ یہ نہیں کہ ادھر سعودی اپنا کلمہ پڑھے، ایرانی اپنا کلمہ پڑھے، افغانی اپنا کلمہ پڑھے، نہیں 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 نہیں۔ کلمہ صرف وہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا وہ الجماع میں ہے، وہ اللہ کے دین میں ہے، جو اس سے نکل گیا وہ اللہ کے دین سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی جو اطاعت کرے گا وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کے دین میں ہے، باقی سب اللہ کے دین سے نکل گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں اللہ کی طرف سے قائم کی گئی الجماع میں شامل ہونے والا ہی کلمہ پڑھنے والا ہے، باقی سب اللہ کے دین سے خارج ہیں، باقی سب منافق ہیں، اپنے کلمہ پڑھنے کے دعوے میں جھوٹے۔
और ऐसे झूठों का मामला अल्लाह ताला ऐसा करने वाला है, इतनी मार पड़ने वाली है, इतनी मार पड़ने वाली है कि दर्द से फिर तुम लोगों से कलमा भी मुश्किल से पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से महफूज रखे और अल जमा में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल ख़बीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकति रुसुला उली अजनिहतिन मस्ना व सुलास व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह।